رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اس کا معاملہ ہر حال میں اس کے لیے اچھا ہی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اگر اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے۔ شکر کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو ویسے شکر کو اتنا ہی اپنایا ہوا ہے کہ جب کوئی لذت والا کھانا کھایا تو ڈکار مارا اور کہا الحمدللہ، تیرا بڑا شکر ہے۔ ہم نے اس بات کو شکر سمجھ رکھا ہے۔ شکر ایسے نہیں ہوتا، شکر کرنے کے انداز ایسے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے ہیں اپنے اللہ کی، ساری رات اللہ کی یاد میں کھڑے رہتے ہیں، اور پاؤں جو ہیں ان پر سوجن آ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر کرنے کا انداز ہے جو نبوت ہمیں سکھاتی ہے۔ مگر سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شکر وجود میں کیسے آتا ہے۔ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں، میں نے یہ محنت کی، یہ ادارہ بنا لیا، میں نے یہ محنت کی، اپنے بیٹے کو اتنی تعلیم دلوائی، میں نے اتنی محنت کی، ایک فرم بنا لی، اس میں یہ تصور موجود ہوگا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے، یہ میری اپنی کاوشوں سے ہے، کوششوں سے ہے، محنت سے ہے، تو کیا میں شکر گزار بن سکوں گا؟ ہرگز نہیں۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے تب جب کوئی چیز آپ کو کوئی دوسرا دے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ایک گلاس پانی پلاتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی گفٹ دیتا ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی اچھی رائے دیتا ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف زندگی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا، میں نے اپنے کاروبار کو اتنا بڑھا لیا، میں نے انڈسٹری لگا لی، میں نے تعلیم حاصل کی، آپ اپنا سب کچھ اپنی محنت سے تعبیر کر رہے ہیں، تو شکریہ وجود نہیں پا سکتا۔ تو شکریہ کا احساس یہ ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ کوئی دوسرا دے رہا ہے۔ جب تک یہ بات وجود نہیں رکھے گی نا، آپ شکریہ ادا کرنے کی اہلیت نہیں پاتے، پا ہی نہیں سکتے۔ تو شکریہ ادا کرنے کے لیے قانون یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی دوسرا آپ کو دے رہا ہے، اور وہ دوسرا کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کبھی زندگی میں کوئی شخص یہ خیال میں نہ لائے کہ میں نے کوشش کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، دن رات ایک کر دیے ہیں، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ ہاتھ بھی ایسے نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت ساتھ شامل نہ ہو، جب تک اس کا فضل نہ ہو۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے یہ بات خرج کر نکال دیں کہ آپ نے کوئی کوشش کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ پھل آپ کو ملا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو آنکھیں کس نے دیں؟ یہ کان کس نے دیے؟ یہ دماغ، یہ زبان کس نے دی؟ یہ ہاتھ، یہ چلنے والے پاؤں کس نے دیے؟ صرف اللہ نے۔ یہ اسی کی رحمت ہے، اسی کے فضل سے آپ چلتے پھرتے ہیں، اس کی رحمت کے بل بوتے پر آپ بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری قوتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ آپ انتہائی محتاج ہیں۔ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جس سے چاہے، جب چاہے واپس لے لے۔ کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ مر جاتے ہیں، ان کا پیسہ، ان کا اقتدار، ان کی دولت ان کو تحفظ نہیں دے سکتی۔ جس نے چیز دی اس نے لے لی،
تو شکر کرنے میں سب سے ضروری بات جو سمجھنے والی ہے، آپ یہ تصور کنفرم کر لیں، ہم اور ہمارا یہ معاشرہ، بہت سارے ہمارے ساتھی اس زد میں ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے اتنا ذکر کیا، میں نے اتنے نفل پڑھے، میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنی زکوٰۃ دی، اتنا صدقہ خیرات کیا، میں نے اسکول بنایا، میں کو نکالیں گے تو شکر پیدا ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کے اندر وجود رکھتی ہے تو شکر موجود نہیں ہے، جب تک آپ میں کو نہیں نکالیں گے شکر وجود نہیں پائے گا۔ تو سب سے پہلا شکر میں کو مارنا ہے، یہ سوچ ہی ختم کر دیں کہ میں نے یہ کیا، میرے اللہ نے کرم کیا، میرے اللہ نے رحمت کی، میرے اللہ نے برکت دی، میرے اللہ نے فضل کیا۔ تو شکر کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اپنے دماغ سے، اپنے تصور سے، اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے یہ نکال دیں کہ زندگی میں جو کچھ مجھے ملا میری محنتوں سے ملا ہے، نہیں، یہ سوچ ڈالیں کہ میں نے محنت تب کی ہے جب مجھ پہ میرے اللہ نے رحمت کی ہے،